مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں دانیہ کمل پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، اگر ہم یوحنا دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. خداوند یسوع مسیح بڑی سادہ اور بالکل آسان اس میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں. جا کر ہی کیوں وہ ہمارے لیے مددگار بھیجتے ہیں؟ اس کو چھوٹی سی بات کو جو کہ بڑی گہری ہے، اس کو سیکھتے ہیں. بشپ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. کیسی ہیں؟ شکر ہے خداوند کا. ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے. بیٹا، بات یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو جملے کے ہر ایک حصے پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی، خدا کا پاک روح کوئی نئی بات نہیں ہے. خدا کا پاک روح پرانے عہد نامے میں بھی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایک نہیں بے شمار حوالہ جات ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ایک فرق ہے کہ وہ بخشش جو چند مخصوص لوگوں کو پرانے عہد نامے میں تھی، بالکل اب ہر خاص و عام کے لیے ہے. جی، خدا کی دعوت ہر خاص و عام کے لیے ہے. بالکل. خداوند یسوع غیر قوموں کو روشنی دینے والے نور ہیں. خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی. صرف مسیحوں کی اجارہ داری نہیں، صرف مسیحوں کی اجارہ داری نہیں ہے خداوند یسوع مسیح پر. اینی باڈی، کوئی بھی شخص خداوند یسوع مسیح کو آواز دے گا تو وہ سنیں گے. وہ کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی جگہ سے ہو، کسی جماعت سے ہو، کسی ڈینومینیشن سے ہو. جب کوئی دل سے خداوند یسوع مسیح کو آواز دے گا تو خداوند یسوع مسیح اس کی سنیں گے. اور اس کے دل، اس کی سوچ، اس کی نیت، اس کی چاہت، اس کے شوق کی وجہ سے وہ اس کو مناسب طریقے سے، مناسب یعنی اپنا آپ دے دینے والا یسوع ہے. وہ اس کو جواب بھی دیں گے، وہ اس کی زندگی کو بھی بدلیں گے. اس کے ساتھ جو بھی اس کو درکار ہے، اس کا روح چاہیے، اس کا کلام چاہیے، زندگی چاہیے، برکتیں چاہیے، اختیار چاہیے، جو کچھ چاہیے وہ دیں گے. اب یہاں پر بھی ان چیزوں کو اسی طرح سے حصوں میں بانٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی آج نہیں، میں جا کے مددگار بھیجوں. کیوں جا کے؟ اس لیے بیٹا کہ آج تو خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ موجود ہیں. میں تمہارے ساتھ موجود ہوں. بھلا میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں یا میں ابھی زندہ ہوں، ابھی میں مصلوب نہیں ہوا. میں نے یاد ہے کہ آپ کو کئی بار یہ کہا ہے کہ میں، آپ اور کوئی بھی شخص وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کر ایک ٹیم بن جاتا ہے. When Jesus is around، جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو وہ اس ٹیم کا ہیڈ ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں ہر کام میں، ہر جگہ پر، ہر چیلنج کے سامنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا ٹیم لیڈر بنا کے رکھنا چاہیے. افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگ لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ اپنا آپ دکھائیں، چاہتے ہیں لوگ، نہیں اپنا آپ دکھائیں، اپنا آپ منوائیں. آپ کے اندر جو صفتیں ہیں، آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں، آپ کے اندر جو توڑے ہیں، خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں. اور نہ صرف استعمال کریں بلکہ پولس تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ نعمتیں جو تجھے ہاتھ رکھتے ہوئے ملی تھی ان کو چمکا دے. آپ عاجزی اور فروتنی کے ساتھ ان توڑوں کو استعمال کرتے رہیں، ان نعمتوں کو چمکاتے رہیں. خداوند کے لوگ خود جس کی نظروں میں پہچان ہوگی وہ آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو جو درجہ چاہیے وہ بھی دے گا. لیکن اگر آپ صرف خود نمائی کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اور یسوع کے لیے نہیں کرتے
تو یہ ایک غلط بات ہے. تو مختصر پیغام یہ ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ٹیم بن کے رہیں اور اس کو ٹیم کا ہیڈ بنا کے رکھیں. اب خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ ہیں. جی اٹھنے کے بعد بھی وہ 40 دن تک ان کو نظر آتے رہے, ان کے ساتھ رفاقت رکھتے رہے, لیکن انہوں نے کہا میں جا کر بھیجوں گا, کیونکہ یسوع میں اور یسوع کے روح میں کوئی فرق نہیں ہے. میں جا کر, اور پھر وہ آگے جا کے یہ لکھا ہے کہ میں تمہیں یتیم بھی نہیں چھوڑوں گا, اور میں پھر دوبارہ بھی آؤں گا. جی دوبارہ وہ یسوع میں اور یسوع کے روح میں فرق نہیں ہے. تو خداوند یسوع مسیح آج موجود ہیں میرے پاس, آپ کے پاس, اور سب سننے والوں کے پاس آج موجود ہیں, ہر عبادت میں موجود ہوتے ہیں. تو جتنا کسی نے دھیان لگایا ہوا ہے, کئی لوگ ہیں جو عبادت میں بیٹھے ہوئے اپنا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ ہیں جو اپنا عبادت میں بیٹھے ہوئے اپنی خود نمائی کر رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی پرستش کرنے والے سے بڑھ کر پرستار منوانا چاہتے ہیں, کئی ہیں جو اپنے آپ کو چرچ میں لیڈر اور ایلڈر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ منوانا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں تو ہمیں انتہائی عاجزی اور فروتنی کی روح میں جانے کی ضرورت ہے. خدا ان کے کلام میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی, ایک واقعہ سنایا کہ 2 شخص تھے جو خدا کے گھر گئے. ایک فریسی تھا. فریسی جو ہے وہ عالم شرع تھے, وہ شریعت کو ماننے والے تھے. کہتا ہے میں دایکی بھی دیتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں دعائیں بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں وہ بھی کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ گیا جو معصور لینے والا تھا, جو اس زمانے میں گناہگار طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا, جن کو دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی. لیکن جب وہ خدا کی حضوری میں گیا, خدا کے گھر میں گیا, تو اس نے اپنے آپ کو عاجز اور فروتن کر دیا. اس کی فروتنی کو یاد رکھیں. ہمیں خدا کی حضوری میں جانا ہے تو ایک مخصوص روح میں جانا ہے. خدا ان کے پاک کلام میں واعظ کی کتاب میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ. تو جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں, چاہے ہم اکیلے میں دعا کر رہے ہیں اور اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر دعا کر رہے ہیں, چاہے ہم جماعت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں, چاہے ہم خدا اپنے خاندان کے ساتھ دعا کر رہے ہیں, ہمیں بڑی حلیمی اور عاجزی کی روح میں, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند, نجات دینے والا, زندگی دینے والا, بیٹے بنانے والا, اپنا اختیار دینے والا, اپنی زندگی دینے والا, کیا حد ہے اس کی اور اس کے پیار کی. تو ہم اس کی حضوری میں حلیم اور فروتن کیوں نہ بنے, اور وہی حلیمی اور فروتنی لے کر دنیا میں بھی ہم ویسے ہی نظر آئیں کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن, اور مجھ سے سیکھو. دیکھیں جو اتنی بلند ہستی تھی, قدرت والی ہستی تھی, وہ اپنا دنیا میں آ کر بالکل ایک عاجزی اور فروتنی والی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہم یسوع سے بڑے ہیں؟ ہم کس چیز کی شو مار رہے ہیں؟ جی لیکن بشپ صاحب لوگ جو ہیں وہ تو الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ سٹینڈرڈ کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اب بات کیا ہے, بات صرف کرسچنز کی نہیں ہو رہی. جی ہم ساری دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ خدا نے ساری دنیا سے محبت رکھی, اور اس دنیا میں سے کوئی بھی شخص جو خداوند کو پکارتا ہے خداوند اس کو جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم کس روح میں خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں, چاہے اپنی شخصی دعا کر رہے ہوں, چاہے خاندانی دعا کر رہے ہوں, چاہے کھانے کی دعا کر رہے ہوں, دل کس حالت میں ہے, اس میں شکر گزاری کتنی ہے, اس میں عاجزی کتنی ہے, اس میں انکساری کتنی ہے, اس میں خدا کی خدائی کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیا خدا کا خوف ہے؟ خدا کا خوف یہ نہیں ہے کہ وہ میرا سر توڑ دے گا. خدا کا خوف یہ ہے کہ میری کون سی بات میرے خدا کو ناگوار گزرے گی اور اس کا دل دکھی ہوگا. ہم کتنی حرکتیں ایسی کر جاتے ہیں, کتنی مغروری دکھا جاتے ہیں, کتنا تکبر دکھا جاتے ہیں, کتنی شوخی کر جاتے ہیں. شاید ہماری وہ ادائیں خدا کو پسند آتی ہیں یا نہیں آتی. تو یہاں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ آج تو میں تمہارے ساتھ ہوں. خداوند کے ساتھ آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں,
تو 91 زبور ایک ورد سے زیادہ کیا ہے؟ ورد ہو گیا. بالکل بالکل. بہت سارے لوگ ہیں وہ یہاں سے ورد کرتے ہیں, زبوروں میں سے ورد کرتے ہیں, خدا کے کلام کی آیتوں میں سے ورد کرتے ہیں, وہ مکاشفہ میں سے ورد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم یتیم نہ رہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنا تعارف کس طرح کرایا, انہوں نے دعا کس طرح سکھائی, آئے ہمارے باپ, آئے ہمارے باپ. اور آسمان سے جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو کیا آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم باپ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو ہم یتیم ہیں. سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم یتیم ہو سکتے ہیں. ماں باپ رکھتے ہوئے بھی یتیم ہیں. ماں باپ کی بات نہیں ہے یہاں, روحانی دنیا کی بات ہے کہ تمہارا آسمانی باپ, اس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ, کوئی تعلق, کوئی عاجزی, کوئی فروتنی, کوئی تابع داری, تو اس کے تابع رہنا, اس کے ہاتھ, کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا, یہ رویہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تم اس کو باپ مانتے ہو اور باپ مان کے عزت کرتے ہو. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. تو ہم سارا کچھ رکھنے کے باوجود, چرچ کا سرٹیفکیٹ, چرچ کا کارڈ, چرچ کی ممبرشپ, اتنا سارا علم, اتنی ساری پوزیشنز رکھنے کے باوجود بھی ہم یتیم ہو سکتے ہیں اگر ہمارا باپ کے ساتھ فرمانبرداری کا, تابع فرمان رہنے کا رویہ اور ایٹیچیوڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا, تم لاپرواہی کر کے باپ کی بارگاہوں میں سے باہر چلے جاؤ, دور چلے جاؤ, تمہاری مرضی ہے, میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. میں نے انتظام کیا, آج میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم میری رفاقت میں ہونے کی وجہ سے, کیونکہ میں اور میرا آسمانی باپ تمہارے سروں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, ہم موجود ہیں. اس کی وجہ, ہماری موجودگی کی وجہ سے, جہاں اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. آج میں ہوں, تم یتیم نہیں ہو. آج اگر خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ ہے اور اس کا روح, جس طرح لکھا ہے کہ وہ روح تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے اندر ہوگا, اگر اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اس کے پاک روح کا مقدس ہو. تو اگر وہ روح ہے تو وہ کس کا روح ہے؟ باپ کا, خداوند یسوع مسیح کا, اور روح القدس کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے روح کی مہر لگا دوں گا. جو ایمان لانے والے ہیں, جو خداوند کے تابع رہنے والے ہیں, جو اس کو ماننے والے ہیں, اس کو باپ مانتے. خداوند نے کہا جب تم دعا کرو تو ایسے دعا کرو, آئے ہمارے باپ. تو آپ اس کو باپ مانتے ہیں, باپ سمجھ کے اس کی عزت کرتے ہیں, باپ سمجھ کے اس کے تابع فرمانی کرتے ہیں, باپ سمجھ کے اس کا خوف. اور پھر میں دوہرا کے کہتا ہوں کہ باپ کا خوف یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے مارے گا, نہیں, کہ اس کے دل کو کس چیز سے ٹھیس پہنچے گی, میری کس بات سے, کس حرکت سے اس کو دکھ پہنچے گا. میں اپنے باپ, لکھا ہے نا خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو, تو اگر خدا کے روح کو رنجیدہ کیا تو ہم نے آسمانی باپ کے روح کو رنجیدہ کیا. رنجیدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا رویہ خدا کے نسبت عاجزی اور فروتنی اور فرمانبرداری کا نہیں رکھا. تو وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ تم یتیم رہو, اپنے رویوں کو درست کرو. میں جو میرا کام ہے میں وہ کروں گا, میں وہ مددگار بھیجوں گا, وہ تمہارے ساتھ ہوگا, وہ تمہارے اندر ہوگا. لیکن تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے, تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو ہمارا بندوبست کر دیا کہ ہم یتیم نہ رہیں, ہم باپ والے, باپ کے بچے, باپ کے لوگ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق, وہ حق بھی ہے. خداوند یسوع مسیح نے انتظام بھی کر دیا ہے, انہوں نے تعارف بھی کروا دیا ہے, ہمارے پاس باپ کے گھر کا دروازہ بھی ہمارے سامنے کھلا ہے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ حلیمی کا ہے. اگر کوئی خدا کا خادم ہے, کتنا بڑا بھی خاتم ہے, کتنا عالم بھی ہے وہ, اور وہ خدا کے روح کے تابع نہیں ہے, خدا کی عزت کرنے والا نہیں ہے, خدا کی حضوری میں فروتنی اور حلیمی کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے, تکبر کی اور علمیت کی
شوخی میں رہنے والا ہے تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں کسی کا جج نہیں ہوں, میں رویوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے رویے خدا کو باپ ماننے والے رویے ہیں یا نہیں ہیں. یہ کسی کی بھی بات ہے, اور سادہ سی بات ہے کہ خدا کے پاک روح کے بغیر ہم یتیم ہیں. خدا کے بغیر ہم یتیم ہیں. خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہم یتیم ہیں. ضرور ہے کہ ہم ایمان لائیں. اب دیکھیں یہ ایک الہی صفت ہے. ہم پڑھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں کہ خالص دینداری یہ ہے کہ بوقت ضرورت ہم یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کریں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع نے فریسیوں کو جھڑکا تھا کہ تم نے بیواؤں کے گھروں کو دبایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اللہ ہی صفت ہے کہ اس کو ترس آتا ہے. اب ہمارے عام جو خدا کے خادم ہیں وہ نیکی تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا ترس کی روح میں کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ دکھی ہے, اپنے حالات کی وجہ سے دکھی ہے, اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے دکھی ہے, اپنے بچوں کے دکھوں کی وجہ سے دکھی ہے, یہ کس وجہ سے دکھی ہے, اور کیا مجھے اس پر ترس آتا ہے, یا میں اپنی نیکیاں گننے کے لیے, اپنی نیکیوں کا شمار بڑھانے کے لیے میں نیکی کر رہا ہوں. کس روح میں رہنے والے لوگ ہیں, کس روح میں ہم نیکی کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بار بار اپنے شاگردوں سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو. آج ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں, یہ سمجھیں, ہمیں علم ہو, ہمیں محسوس ہو, اور خدا کی حضوری سے ہم باہر نہ جائیں. ہم خدا کی حضوری میں رہنے والے ہوں, یعنی باپ کا سایہ, باپ کی شفقت, باپ کا قدرت والا ہاتھ ہمارے سر پر رہے, ہماری زندگیوں میں اس کی حضوری کا گہرا احساس رہے. تو ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح کی گواہی دے رہے ہیں, کس طرح کا چال چلن ہے. خدا ان کے پاک کلام میں چال چلن کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. اچھا, آج کل یہ جو ابھی جو بات ہم کر رہے تھے کہ میں جا کر تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں, آج جو ہے وہ مددگار ہماری زندگی میں پریویل کر گیا ہے, رہ رہا ہے ہماری زندگی میں, یا ہم اس کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہیں یا نہیں ہیں, یا کوئی کیسے کہہ دیتا ہے کہ میں جو ہے مجھے پاکرو کا مسا ہے, لوگ بات کرتے ہیں, تو ہم اس کو کس طرح سے جان سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک کے الفاظ ہیں, ان کے پھلوں سے, اور پھلوں میں سب سے ٹاپ کیا ہے؟ محبت. ٹھیک ہے, اب آپ کو میں پیار کرتا ہوں تو آپ میری بزرگ سمجھ کے, باپ سمجھ کے, مجھے باپ کا سا درجہ دے کے آپ میری عزت کرتی ہو, میری خدمت بھی کرتی ہو, مجھے پیار بھی کرتی ہو, تو وہ نظر آ جاتا ہے. مطلب جتانے کی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا تھا کہ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے, ان کے سوٹڈ بوٹڈ ہونے سے نہیں, ان کی نیشنلٹی سے نہیں کہ یہ کینیڈا کا رہنے والا ہے, یہ آسٹریلیا کا رہنے والا ہے, یہ امریکہ کا رہنے والا ہے, ان کی عزت زیادہ کرو. اگر کوئی صاحب آ جائے تو اس کے پاس ڈالر ہوں گے, وہ چندہ ڈالے گا تو وہ ڈالروں میں چندہ. میرے کئی جاننے والے عزیز ہیں, بہنیں اور بھائی ہیں جو یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو, اب لوگوں نے یہاں پہ انٹرنیٹ اور کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, میں ان کو برکت کی دعا دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کی میں خدمت سے خوش بھی ہوں, لیکن لوگوں نے انٹرنیٹ کو آسان ذریعہ بنا لیا ہے کہ یہ دیکھا کہ اس کا دل کھلا ہوا ہے, اس کی جیب کھلی ہوئی ہے, اس کے ساتھ اپنا انٹرنیٹ پہ رابطے کر لیے. میں ابھی آپ کو فون کھول کے اس میں سے دکھا دیتا ہوں. نہیں تو یہ کیسا رویہ ہے, اس میں خدا کی ذات کہاں رہی؟ دیکھو میں یہ کہتا ہوں, یہی بات ہے کہ ہمارے ایمان میں کیا ہے, ایلیمنٹ کیا ہے, اس کے عنصر کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ میرا باپ وہ باپ ہے جو کموں کے ذریعے مجھے روٹی کھلائے گا. کوئی بھی ہو, میں کس کی طرف دیکھ رہا ہوں؟ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی تنخواہ معقول ہے اور آپ دائیکی دو گی تو مجھے معقول دائیکی آئے گی. تو میں نے لسٹ میں آپ کا نام پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ آپ کی حیثیت کے مطابق لکھ لیا کہ بھئی اس کو میں نے چوتھے نمبر کی عزت دینی ہے یا پہلے نمبر کی عزت دینی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ سے زیادہ تنخواہ والے لوگ یا وسائل والے لوگ ہیں ان کو میں آپ سے اوپر رکھوں,
اور ان کو میں اس طرح سے جج کرتا رہوں. یہ رویوں کی بات ہے. ہمارا رویہ کیا ہے کہ میرا آسمانی باپ وہ آسمانی باپ ہے جو ایلیا نبی کو کووں کے ذریعے روٹی کھلاتا تھا. اب کوے فطرت کو ظاہر کرتے ہیں. کوا وہ ہے جو جھپڑ کے لے لیتا ہے, چھین لیتا ہے, جو اس کا نہیں ہے وہ بھی لے لیتا ہے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہے, رویے کی بات ہے, نیت کی بات ہے, فطرت کی بات ہے. کوے جیسی فطرت رکھنے والوں سے بھی وہ ہمیں کھلواتا ہے. اور میں اپنی زندگی میں سے آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن مجھے اپنی منادی نہیں کرنی, مجھے یسوع کی منادی کرنی ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے ایمان کی صورتحال کیا ہے, میرے اندر کون سا روح ہے. وہ روح جو عاجزی اور فروتنی سکھاتا ہے, وہ روح جو یہ سکھاتا ہے کہ جو تیرا سیدھا ہاتھ دے وہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہ روح جو خود نمائی نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ ہم یسوع کی گواہی دیں. وہ روح جو چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھیں جیسے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ رکھی. شاید ہم اس محبت کے معیار کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن اس کی ڈائریکشن کو, اس کی سمت کو تو سمجھ سکتے ہیں نا, کہ وہ آسمان کو خالی کر کے روئے زمین پر آ گیا, اپنی جان کا نذرانہ اس نے پیش کر دیا, موت پر فتح اس نے پا لی. کاہے کے لیے؟ کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. بالکل مقصد. اب ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم روٹی کھائیں, بال بچے پیدا کریں, ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں, اور ہمیں دوسروں کی فکر پرواہ نہ ہو. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ صرف اپنے احوال پر نہیں, دوسروں کے احوال پر بھی نظر کرو. تو خداوند یسوع مسیح میں اور دوسرے لیڈروں میں جو آج کل کے لیڈر ہیں اور بہت سارے دنیا کے لیڈر ہیں, مطلب چاہے وہ روحانی دنیا کے ہوں چاہے وہ دنیاوی دنیا کے ہوں, ان میں اور خداوند یسوع مسیح کی احساس ذمہ داری میں فرق یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کسی کو دیکھتا ہے تو اسے ان پر ترس آتا ہے. یہ ان لوگوں کی مانند ہے جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے. تو ہم کس طرح کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم صرف آفس سے اورینٹڈ کہ میں افسر ہوں, میں افسر ہوں, میں لیڈر ہوں, میں بہت پڑھا لکھا ہوں, میں اپنا انٹلیکچوئل ہوں, میں اس روح میں بات کروں گا, میری بات کو مانا جانا چاہیے, میں تو پی ایچ ڈی ہوں, میں تو فلاں ہوں. بھائی یہاں پہ بات ہے کہ خدا باپ اس کے تابع رہنا ہے تو کس روح میں رہنا ہے, اس کی فرمانبرداری کرنی ہے تو کس روح میں کرنی ہے. کہ یہ میرا آسمانی باپ ہے. اس کے حوالے اب آپ کے نام کے سامنے جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی کس کا نام لکھا جاتا تھا؟ آپ کے ابو کا. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے. تو آپ کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے باپ کی بے عزتی نہیں کروانی؟ یہ ایک سوچ ہے. بالکل کہ اب یہی اسی بات کو یہاں پر, اسی اصول کو یہاں پر آپ اس کا اطلاق کریں کہ وہ میرا آسمانی باپ ہے. تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں گے. یہ خدا کے بیٹے ہیں. اب ایک اور حوالہ ہم اکثر بولتے ہیں, سناتے ہیں, کئی پروگرام پہلے بھی میں سنا چکا ہوں کہ پطرس, یعقوب, یوحنا, انہوں نے شفا دی, ان کو پکڑ لیا, ان کو قید خانے میں ڈال دیا, لیکن جب ان میں قصور کوئی نہ نکلا ان کو چھوڑ بھی دیا. اب جب یہ صورتحال ہوئی تو لوگوں نے ان کو دیکھا تو لوگوں کو یہ یاد آیا کہ یہ وہ شخص ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں. کیا ہمیں دیکھ کر یہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں؟ آدمی اپنی صحبتوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر ہم باپ کی حضوری میں رہنے والے لوگ ہیں, اگر ہم خدا کے روح میں رہنے, اس کے تابع رہنے والے لوگ ہیں, اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں, اس نے کہا کہ میں وہ روح بھی بھیجوں گا اور میں خود بھی آؤں گا. یعنی میرے روح میں اور پاک روح میں کوئی فرق نہیں ہے. جب خدا کا پاک روح آئے گا تو سمجھ لینا کہ میں ہی آیا ہوں, میں ہی تمہیں ملنے کے لیے آیا ہوں. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. تو خدا میں, خدا کے پاک روح میں
اور خداوند یسوع مسیح میں اور خداوند یسوع مسیح کے روح میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہماری صحبت کیا ہے؟ روحانی صحبت کیا ہے؟ آدمی اپنی صحبتوں سے پہچانا چاہتا ہے کہ میری اگر صحبت تکبر والے لوگوں کے ساتھ ہے، شیخی والے لوگوں کے ساتھ ہے، دنیا داری کی خواہشیں رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، اور میں ان کے ساتھ کمپٹیشن میں رہتا ہوں، تو میرا رویہ کس طرح کا ہوگا، میری زندگی کس طرح کی ہوگی، میری گواہی کس طرح کی ہوگی، میرا بول چال کس طرح کا ہوگا، میرے رویے کس طرح کے ہوں گے. اور اگر مجھے یہ احساس ہے کہ وہ میرا آسمانی باپ ہے اور میں ہر وقت اس کی حضوری میں ہوں، خدا کا پاک روح مجھ پر ہے، میرے اندر ہے، تو مجھے کس طرح اس کے تابع چلنا ہے. اگر خداوند یسوع مسیح مجھے بار بار وزٹ کرنے آتے ہیں، ہم یہ دعا مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں. کیوں مانگتے ہیں؟ کہ ہی از آلویز دیئر. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، تیرا شفقت والا ہاتھ مجھ پر ہے، تیرا قدرت والا ہاتھ مجھ پر ہے، تیری صحبت میں میں رہنا چاہتا ہوں، رہوں گا، اور میرے اندر وہ خوبیاں پیدا کر جو تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں پیدا کی تھی، تاکہ جب دنیا کے لوگ مجھے دیکھیں تو ان کو میری زندگی سے برکت ملے، ان کو میری زندگی سے شفا ملے، ان کو میری زندگی سے تسلی ملے، ان کا ایمان مضبوط ہو، اور خداوند تیرے نام کو جلال ملے. آمین. شب صاحب بہت بہت شکریہ. عزیزوں، آج ہم نے بہت گہری باتیں سیکھی، اور صحبت میں رہنا. جب سے اسٹڈی سٹارٹ کی تو ایک پیرنٹس بڑی بات بتاتے ہیں، a man is known by the company he keeps. ہم کس کی کمپنی میں رہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں دوستوں کی کمپنی جن کے ساتھ ہم ہارڈلی 1-2 گھنٹہ گزارتے ہیں. ماں باپ کی کمپنی بھی بہت کم ہوتی ہے، وہ ورک پہ جاتے ہیں، ہم اسکول چلے جاتے ہیں، بعد میں کالج، یونیورسٹی. زیادہ تر ہمارا وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ. اور اگر ہمارے ساتھ جو یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں، اور جا کر وہ وعدہ تو پورا ہو چکا ہے، آج پاک روح ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے. اگر ہم اس کو چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اور ہم اس کی صحبت میں رہیں، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو کر چکا ہے. خدا نے جو ہے اس بات کو ہم پہ عیاں کر دیا کہ وہ ہمیں پاک روح دے گا. لیکن کیا ہم اس کو لینے والے ہیں؟ کیا ہم اس کی کمپنی میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی محبت کے ساتھ ہر پل اپنا گزارنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم گزارتے ہیں، اور یقیناً ہم اپنی زندگیوں کو زیادہ پازیٹیولی اسپینڈ کرتے ہیں. تو اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ مسیحی نقطہ نظر کیجئے، اور پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی جگہ اسی پروگرام میں. پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر.